میری گزارش ہے فضیلت الشیخ محترم مزمل رشید صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ تو ان کے آنے سے قبل ذرا بیداری کا ثبوت دیجئے۔ آپ نے اللہ کا قرآن سننا ہے، آپ نے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننا ہے، اور یہ بجھے بجھے چہرے، یہ چہروں کی رونق ختم جو ہو رہی ہے، نہیں اللہ کے قرآن کی رونق لائیں چہروں پہ، پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی رونق لائیں اور بیداری کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر، یہ پیچھے والا محلہ نہیں بول رہا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اللہ کا نام جتنا بلند ہے اتنی بلند آواز سے اپنی زبان سے آواز نکلیے، نعرہ تکبیر۔ عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، سیرت ساکھی کوثر، حضرت مولانا مزمل رشید صاحب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا أول شافع وأول مشفع، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بھائیو، بزرگوں، آج کا سیرت ساکی کوثر کا یہ پروگرام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جب ہم یہاں سے فارغ ہو کے اپنے گھروں کو جائیں، ہم کچھ حاصل کر کے جائیں۔ مجھ سے قبل سیف الرحمان بھائی نے اپنے مخصوص انداز میں گفتگو کی ہے، میرے بعد محترم قاری شبیر عثمانی صاحب اپنے انداز میں گفتگو کریں گے۔ میری گفتگو بظاہر شاید آپ کو اس میں کوئی مزہ نہ آئے، لیکن میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ کو کوئی چیز سمجھ بھی آئے اور آپ کچھ لے کے جائیں، کچھ سیکھ کے جائیں، کچھ سمجھ کے جائیں، اور وہی پروگرام، وہی کانفرنسیں حقیقی طور پہ کامیاب ہوتی ہیں جہاں سے بولنے والے کی ذات کی طرف نہیں دیکھا جاتا بلکہ اس کی زبان سے نکلنے والی بات کی طرف دیکھا جاتا ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے
کہ وہ بات کس کی کر رہا ہے. اگر ہم اس ذہن سے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ہم کچھ حاصل کر لیں گے. محترم بھائیو، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ کو سب سے اونچا رتبہ مقام دیا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے اندر بھی اللہ نے آپ کو سب سے زیادہ رتبہ دیا ہے، سب سے زیادہ. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں انبیاء کا امام و خطیب ہوں، اور انبیاء کا خطیب ہوں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فطرتی سی بات ہے، دنیا کے اندر ہم رہتے ہیں، لوگوں کا دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلق بہت کم، اس تعلق کی بنیاد اللہ کی رضا ہوتی ہے، ورنہ تعلق مفاد کی بنیاد پہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے. یہ دنیا کے تعلق ہے. لیکن مسلمان کا اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق وہ دین کا تعلق ہے، دین کا تعلق ہے. اگر آج اس دنیا کے اندر ہم اپنے اس تعلق کو مضبوط کر لیں اپنے نبی سے، تو ہمارا یہ تعلق اتنا مضبوط ہوگا، قیامت والے دن جنت میں بھی یہ تعلق نہیں ٹوٹے گا. اور حضرات، اگر ہم نے شریعت کو، اگر ہم نے دین کو، اگر اسلام کو ہم نے اس کے ساتھ تعلق مفاد پرستی کا رکھا، اپنے مطلب کا رکھا، جہاں پہ شریعت کی بات مجھے پسند ہے میں اس کو قبول کر لوں، جہاں پہ شریعت کی بات مجھے پسند نہیں ہے میں اس کو قبول نہ کروں، جہاں پہ میرے مطلب کی بات آئے تو اسلام آگے ہو، جہاں پہ میرا مطلب حاصل نہ ہو رہا ہو اسلام کھڈے لائن لگ جائے، تو پھر یاد رکھیں جیسا اسلام کے ساتھ تعلق دنیا میں ہوگا، اسی حیثیت سے، اسی بنیاد پہ اس تعلق پہ قیامت والے دن فیصلہ ہوگا. اور یاد رکھیں دنیا کا تعلق مفاد پرستی کا، مطلب کا تعلق، کبھی کامیابی حاصل نہیں ہوتی، کبھی اللہ کی رضا نہیں ملتی. لیکن اگر دنیا کے اندر تعلق کسی عام انسان کے ساتھ ہو تو وہ تعلق اللہ کی رضا کی بنیاد پہ ہو، تو کائنات کا رب کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، دنیا کے جگری دوست، جگری یار قیامت والے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. متقین کی دوستیوں کو اللہ برقرار رکھے گا. آئیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو دیکھیے. سیرت ساقی کوثر کا پیغام. آج کا مسلمان اپنے نبی سے اپنا تعلق دیکھے، میرے نبی سے میرا کتنا تعلق ہے، میں نے کتنا نبی کی بات کو مانا، میں نے کتنا نبی کے فرمان کو مانا، میں کتنا نبی کی شریعت کو فالو کرتا ہوں، میں کتنا نبی کی شریعت میں چلتا ہوں. میرے کلمے کا معنی کیا ہے، میرے کلمے کے اندر جان ہے کہ نہیں، میرے اسلام کے اندر کتنی جان ہے، میری مسلمانی کتنی ہے. آج دنیا کے اندر اگر اس پیمانے پہ آ کے ہم نے اپنے اسلام اور ایمان کی فکر کر لی، اپنے نبی سے اپنے تعلق کو ڈھونڈ دیا، یاد رکھیں یہی محنت قیامت والے دن کام اس صورت میں آئے گی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے. یاد رکھیں ہم مسلمان نہیں بنے، ہمارے اندر لڑائیاں، اختلافات، جھگڑے، ایک دوسرے سے پیار محبت ختم، نفرت بغض عداوت کوڑ ہمارے سینوں کے اندر ہے. مسلمان کا مسلمان کے متعلق دل صاف نہیں ہے. یاد رکھیں اگر آج ہم اپنا تعلق دین کی بنیاد پہ قائم کر لیں، رسول اللہ کی محبت کی بنیاد پہ قائم کر لیں، تو ہمارا یہ تعلق ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حقدار بنائے. آئیے تمہید کے بعد
مختصر بات مختصر وقت میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. بھائی مجلس کا بھی ادب ہوتا ہے اور مسجد کا احترام بھی ہوتا ہے. مسجد کا ادب اپنی جگہ پر ہے اور مجلس کا ادب اپنی جگہ پر ہے. تو جو چھوٹے بچے ہمارے پاس موجود ہیں نا ان کو پیار سے بغیر بولے اچھے طریقے سے سمجھائیں, اور جو بھائی مجلس میں موجود ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ چند لمحوں کے لیے میں نے یہ گزارش پہلے کی ہے کہ شاید آپ جو مزہ اور سرور حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو نہ ملے, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آپ کچھ سیکھ کے ضرور جائیں گے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کا رب قیامت والے دن سفارش کرنے کا حق دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. آئیے سفارش کا اسلام میں تصور کیا ہے, شفاعت کا تصور کیا ہے. آج ہم دنیا میں سوچتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول ہماری سفارش, دعا کرتے ہیں اللہ کے نبی کی ہمیں سفارش مل جائے, اللہ کے نبی کی ہمیں رفاقت مل جائے, کائنات کے امام کی سفارش چاہتے ہیں. تو قرآن کا ایک اصول آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اس اصول پہ اپنے عقیدے کو مضبوط کر لیجئے. میرا رب آپ کو اپنے نبی محمد کی سفارش نصیب فرمائے گا. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن کہتا ہے یومئذ لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں, آپس کی لڑائی جھگڑے فساد چھوڑو, نفرتیں عداوتیں قدورتیں آپس کی مٹاؤ, اسلام کے اوپر قرآن کے اوپر اپنے عقیدے کو کھڑا کرو. قرآن کیا عقیدہ دے رہا ہے کہ اس دن یومئذ لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن. دو باتیں سفارش کے اندر قابل غور ہے, دونوں ہی عقیدے کی باتیں ہیں. اپنے عقیدے کی درستگی کیجئے کہ قیامت والے دن کسی کی سفارش نفع نہیں دے گی. ہاں سفارش کون کرے گا, کس کے متعلق سفارش ہوگی؟ الا من اذن له الرحمن, جس کو رب رحمان سفارش کی اجازت دے گا وہ سفارش کرے گا. ورضی له قولا, جس کے متعلق سفارش رب کو پسند ہوگی اللہ اس کے متعلق سفارش کی اجازت دیں گے. سفارش کے متعلق دو باتیں سمجھ آ گئیں. ایک, رب کی مرضی کے بغیر سفارش کوئی نہیں کر سکتا. ایک, رب جس کے متعلق کہے گا اس کے متعلق سفارش ہوگی. حضرات قرآن کی 20 آیات اسی مسئلے پہ موجود ہیں. میں صرف اشارہ کیے دیتا ہوں اس آیت کو سامنے رکھ کے کہ اپنا عقیدہ بنائیے کہ رب کی حکم کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا. اللہ کے ہاں اللہ کے ہاں رب کے حکم کے بغیر سفارش نہیں ہو سکتی. رحمان اجازت دیں گے, اللہ اپنے نیک بندوں کو اجازت دے گا, اللہ روزے کو کہے گا, اللہ قرآن کو کہے گا, اللہ شہداء کو کہے گا, اللہ صالحین کو کہے گا. سفارش کا حق ملے گا ان لوگوں کو, لیکن رب کے حکم پہ ملے گا. لیکن یاد رکھیں نبی کی سفارش, امام کی سفارش, نیک لوگوں کی سفارش, شہداء کی سفارش, رب کی اجازت کے بعد بھی آدمی خود مختار نہیں ہوگا. اللہ جس کے متعلق کہیں گے کائنات کے رب کی اجازت سے اس کی سفارش کی جائے گی. حضرات اس سے سبق ملتا ہے. اگر آج ہم چاہتے ہیں قیامت والے دن ہمارے نبی ہماری سفارش کریں تو اس نبی کی بات کو ماننا ہوگا. آج ہم 20 سنتیں صرف اس لیے نہیں مانتے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہی نہیں ہوتی کہ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. ہم کہتے ہیں یہ سنت مخصوص طبقے کی ہے. ہم کیوں کریں بھائی, مخصوص طبقے کی سنت نہیں ہوتی. اسلام کے اندر طریقہ رسول اللہ کا ہے, اور مسلمان نبی کی ایک ایک ادا کا, نبی کے ایک ایک طریقے کا, نبی کی ایک ایک سنت کا, نبی کی ایک ایک حدیث کا محتاج ہے. اس کو جہاں سے بھی حدیث سنت رسول کی ادا ملے یہ فوراً اس حدیث اور سنت کو لے کر کے محمد الرسول اللہ کی سنت پہ کھڑا ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے اس سے یہ سبق ملا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنا ہے. جاؤ سیرت ساقی کوثر کا پیغام ہے کہ رسول اللہ کے طریقے پہ چلنا ہے. اللہ کے رسول کے طریقے پہ نجات ہے, غیر کے طریقے پہ نجات نہیں ہے.
बड़ों का, अइम्मा का, बुजुर्गों का, उलमा का एहतराम, इज्जत, तकरीम दिल की गहराइयों से कीजिए। लेकिन शरीयत इस्लामिया की बात आके अपने नबी को बड़ा मानिए, अपने नबी को ऊंचा मानिए, अपने नबी को साहिब शर्फ व इज्जत, जिस तरह हम जुबान से कहते हैं इस तरह आपकी बात को भी इतनी अहमियत दीजिए, आपकी बात की भी इतनी वैल्यू हो, आपकी बात को भी इस कदर हम खुशी से कबूल करें कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की सिफारिश हमारे हक में वाजिब हो जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और याद रखें दूसरी बात सिफारिश में कि सिफारिश के लिए अल्लाह को राजी करना पड़ेगा, अल्लाह से उसकी मोहब्बत मांगनी पड़ेगी, कायनात के रब की नजरों में अच्छा बनना पड़ेगा। आज दुनिया के अंदर लोग अपने मफाद के लिए लोगों की नजरों में अच्छा बनते हैं, उसकी नजर में मैं अच्छा हो जाऊं, वो देखूं, उसको देखूं तो मैं उसकी रजा के मुताबिक काम करना शुरू कर दूं, मैं उसके पसंदीदा काम करूं, नतीजा ये कि मैं उसकी नजरों में अच्छा हो जाऊं। अगर हम चाहते हैं हमारी सिफारिश हो तो पहले हमने अपने रब की नजरों में पास होना है। अल्लाह की नजरों के अंदर हम सेलेक्ट अपने आप को करवाएंगे तो फिर रब की सिफारिश का, उसके बंदों की सिफारिश का हमें फायदा होगा। हजरात आगे बढ़िए, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायनात का रब अपने नबी को सिफारिश का हक देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना सय्यिदु मुल्द आदम यौमल क़ियामा व अव्वलु मन यनशक्कु अन्हुल क़ब्र व अव्वलु शाफ़ि। लोगों, सबसे पहले कायनात का रब मैं मोहम्मद को सिफारिश का हक देगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और याद रखना, सिर्फ सिफारिश का हक नहीं अल्लाह देगा, व अव्वलु मुशफ़्फ़इन, सबसे पहले मोहम्मद की हुई सिफारिश कायनात का रब कबूल भी फरमाएगा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्फ और इज्जत और वकार। कायनात के रब ने अपने नबी को शफाअत कुबरा, बहुत बड़ी सिफारिश का हक दिया, बहुत बड़ी शफाअत का हक दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ओती तो खमसन लम युअतहुन्ना अहदुम मिनल अंबियाए क़बली। कायनात के रब ने मुझे 5 चीजें ऐसी दी हैं दुनिया वालों जो मोहम्मद से पहले किसी को नहीं मिली सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। वो 5 चीजें कौन सी हैं? 5 चीजें, उनमें फरमाया लोगों, उनमें आखिरी चीज कायनात के इमाम फरमाते हैं, व उअतीतु शफाअ, कायनात के रब ने मुझे शफाअत कुबरा का हक दिया है, शफाअत कुबरा का हक। और आप फरमाया करते थे, लिकुल्लि नबिय्यिन दावतुन मुस्तजाबा, कायनात के रब ने अपने हर नबी को दुआ का हक दिया, हर नबी को दुआ का हक दिया कि ये दुआ है, ये तुम्हारी उम्मत है, अपनी दुआ करके अपनी उम्मत को बख्शवा लो। हर नबी ने अल्लाह के इस दिए हुए हक को इस्तेमाल किया, दुनिया के अंदर अपनी कौम के लिए, अपनी उम्मतियों के लिए दुआएं की, कायनात के रब ने कबूल फरमा ली। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, व इन इख्तबअतु दअवती शफाअतन लिउम्मती यौमल क़ियामा, मैं अपने उम्मतियों को दुनिया में नहीं, क़यामत वाले दिन नहीं भूलूंगा। मैंने अपने हक को महफूज रखा है, क़यामत वाले दिन अपने उम्मत के हक में सिफारिश करके मोहम्मद अपनी उम्मत को जहन्नम से निकलवा के सिफारिश करके जन्नत में ले जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजरात, नफ्सा नफ्सी का आलिम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के हक में सिफारिश करेंगे, किस हक को इस्तेमाल करेंगे? जिस हक को मेरे नबी ने दुनिया के अंदर महफूज किया था आखिरत के लिए, आखिरत के लिए, कि मैंने इस हक को आखिरत में इस्तेमाल करना है। उस नबी, वो नबी, उनको शफाअत कुबरा का अल्लाह हक देंगे। वो नबी क़यामत वाले दिन उस हक को इस्तेमाल करेंगे। और उस वक्त मंजर क्या होगा? हदीस बड़ी लंबी है, मैं सिर्फ एक जुमला बोलता हूं। तमाम कायनात के लोग इकट्ठे होकर के आदम से लेकर ईसा तक अल्लाह के तमाम नबियों के पास जाएंगे। हमारा कुछ सोचिए, हमारी सिफारिश कीजिए। हर नबी कोई ना कोई उज़र पेश करके दूसरे नबी के पास भेज देगा, दूसरा नबी तीसरे के पास। भाई आज हम नहीं कर सकते, बिल्लाखिर सारे के सारे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके कहेंगे, ए नबी हमारे हक में सिफारिश कीजिए। क्या मंजर होगा? अल्लाह के सारे नबी, मूसा और ईसा, हर नबी वहां पे लाजवाब हो जाएगा, कोई नबी हामी नहीं भरेगा। बिल्लाखिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे, अल्लाह ताला से इजाजत मिल जाएगी, ए नबी सिफारिश कीजिए। और सिफारिश कैसे मिलेगी?
मोहम्मद रसूलुल्लाह सजदा रेज हो जाएंगे, सजदा रेज हो जाएंगे। और मेरे भाइयों, इख्तलाफात को छोड़िए, अल्लाह के घर की इज्जत अपने दिल में पैदा करें। आज हमारे दिलों में अल्लाह के घरों की इज्जत नहीं है। मादरत के साथ बड़ी सख्त बात है ये। किसने आके हमें ये सबक पढ़ाया? ये किस शरीयत का बात, किस शरीयत का कलमा है, किस शरीयत की बात है? मैंने नहीं इधर नमाज पढ़नी, ये उनकी मसीह। भाई उनकी कौन होते हैं? हम सब एक हैं। ये और वो, तू और मैं क्या है? सब एक है हम। सिर्फ कमी हमारे अंदर ये है कि हम ना अपनी इस्लाह करना चाहते हैं, ना अपनी गलती को अपनी गलती मानने को हम तस्लीम करते हैं। सिर्फ ये कमी है। सारे हमारे भाई हैं। अगर गलती है, दीनी गलती है, शरई तौर पे एक आदमी गलत काम कर रहा है, एक आदमी में गुनाह कर रहा है, कमजोरी है उसमें, तो उसका मतलब ये कि उससे नफरत शुरू कर दो। क्या फायदा होगा तुम्हारी नफरत का उससे? कोई फायदा नहीं होगा। अगर कमी, कुताही, कमजोरी है भाई, मुझे मोहब्बत की मार मार के उसको अपने करीब करना होगा। मस्जिद नबवी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। एक आदमी आके कहने लगा, अल्लाह के नबी, मुझे ज़ना की इजाजत दीजिए। मस्जिद नबवी है, एक बद्दू ने मस्जिद नबवी में पेशाब कर दिया। जब बद्दू ने मस्जिद नबवी में पेशाब किया, सहाबा लपके, तुम्हें अल्लाह के घर का नहीं पता? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने रोक दिया, उसको पेशाब पूरा करने दिया। जाओ हदीस पढ़ लो जाके। उसको दरमियान में नहीं रोका। जिस बंदे ने आके कहा था, नौजवान ने, मुझे बदकारी की इजाजत दीजिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे नफरत नहीं की, उसको पकड़ के करीब कर लिया, उसके कंधे पे हाथ रखा, फिर उसको अगली बात समझाई। हमारे रवैये बड़े सख्त हैं, हम लोगों को करीब करने के लिए तैयार नहीं है। हम किसी की छोटी सी गलती देख के नफरत शुरू कर देते हैं। भाई तुम्हारी नफरत से उसकी गलती दूर हो जाएगी। भाई मोहब्बत की मार मारो, उनको अपने करीब करो। सहाबा उस बद्दू के ऊपर भी लपके हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मना किया है। उस बद्दू ने मस्जिद नबी में पेशाब किया। मैं आपसे एक सवाल करूं, अगर हमारी मस्जिद में एक बच्चा पेशाब कर दे, मस्जिद की सफों में बैठे नमाजी उसके बाप, दादे, परदादे तक चले जाते हैं, उस पेशाब को हाथ नहीं लगाता, ये प्यो नूं लियाओ साफ करे। हमारा रवैया ये है। वहां पे रवैया बद्दू है, बच्चा नहीं था, बद्दू था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सहाबा का रुक जाओ, पेशाब कर रहे हैं। जब वो पेशाब करके फारग हुआ ना, उसको नहीं कहा चल अपने कीते थे पानी पा। सहाबा ने डोल पकड़े, पानी फेर के मस्जिद साफ कर दी। हमारे अंदर बहुत बड़ी कमजोरी है कि हम आपस में छोटी सी गलती देख के नफरत शुरू कर देते, चाहे जाए कि उसको करीब करके उसकी इस्लाह करें। हजरात, बात दूर निकल गई। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को सिफारिश का हक लेते हुए राजी कैसे कर रहे हैं? सजदा करके, सजदा करके, सजदा करके। और सजदा कितनी अजीम चीज है। कायनात के इमाम फरमाते हैं, अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही अज़्ज़ व जल्ल व हुवा साजिदुन फ़अक्सिरु दुआ। और कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों, सजदे के अंदर बंदा अपने रब के सबसे करीब होता है, सबसे करीब होता है। तुम सजदे में क्या करो? कसरत से दुआएं करो, कसरत से दुआएं करो। हमारा रुकू और सजदे की क्या बात है। रुकू और सजदा हमारा पता कैसा होता है कि ना रुकू के अंदर इत्मीनान है, ना सजदे में इत्मीनान है। भाई अल्लाह के नबी कह रहे हैं, सजदे में बंदा रब के ज्यादा करीब होता है। दुनिया के अंदर जब किसी का कुर्ब मिलता है तो लोग कहते हैं ना कि अब ये कुर्ब जरा बढ़ जाए, थोड़ा सा, अब ये यारी थोड़ी सी पक्की हो जाए, अब यहां से ना तल्लकात मेरे मजबूत हो जाएं। रब से तल्लक सजदे में मजबूत हो रहा है। लोग सजदे में तसल्ली के साथ सजदे ही नहीं कर पाते, रुकू तसल्ली के साथ नहीं कर पाते। हालांकि नमाज के दो बड़े रुकन हैं, रुकू और सजदा। हजरत, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे पे पढ़ेंगे और अल्लाह क्या कहेंगे? अल्लाह को अपने नबी का सजदे पढ़ना इतना पसंद आएगा, कहा इरफा रासक, सर को उठाइए, सल तोता, सवाल कीजिए, आपका सवाल पूरा किया जाएगा, वशफा तो शफा, सिफारिश कीजिए, आपकी सिफारिश को कबूल किया जाएगा। अल्लाह के नबी जिस बंदे के अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान हुआ,
کائنات کا رب اپنے نبی کی سفارش سے سب لوگوں کو جہنم سے نکال دیں گے۔ وقت نہیں ہے یہ بھی بتا دوں، یہ حدیث سن کے کچھ لوگ کہتے ہیں اور رائی دے دانے دے برابر تے ایمان ساڑھے چاہے ہی ہے۔ رائی کتنی ہوتی پتا کتنا دانا ہوتا ہے رائی کا؟ لوگ خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، رائی دے دانے ہو رہی ہے، رائی کتنے انہا کے تو ایمان یار ساڑھے چاہے ہی ہے، ایڈے بھی اسی ماڑے اسی مرے مکے نہیں ہے مسلمان آخر، انہا کے تو ایمان ساڑھے چاہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں 11 عمل کر کے رائی کے دانے کے برابر ایمان بنتا ہے۔ 11 عمل کر کے 11 عمل کر کے رائی کے دانے کے برابر ایمان بنتا ہے، اور ایمان اس جو رائی کے دانے کے برابر بنا ہے اس کی تکمیل کے لیے اس سے زائد 70 اعمال کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے بندہ ساری زندگی محنت کرتا ہے، ساری زندگی محنت کرتا ہے، مرتے دم تک بھی یقین نہیں ہوتا کہ یہ بندہ کامل مومن بن گیا کہ نہیں بن گیا، بالآخر اسی صورت کے اندر ساری زندگی محنت کر کے رب کے پاس پہنچ جاتا ہے، اللہ فیصلے کر دیتا ہے یہ بندہ کیا لے کے آیا میرے پاس۔ رائی کے دانے کے برابر ایمان پیدا ہوتا ہے 11 چیزوں سے، ان میں 5 ارکان اسلام ہے۔ بنی الاسلام علی 5، وقت نہیں ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ، توحید کو مضبوط کرنا پڑے گا، رسول اللہ کی رسالت کو ماننا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے گی، زکوٰۃ دینی پڑے گی، رمضان کے روزے رکھنے پڑیں گے، استطاعت ہوا تو حج کرنا پڑے گا۔ 5 چیزیں یہ اور 6 ارکان ایمان۔ ارکان ایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ۔ 11 چیزیں آپ مجھے بتائیں کہ یہ 11 چیزیں معمولی ہیں؟ ساری زندگی ان 11 چیزوں پہ عمل کر کے رائی کے دانے کے برابر ایمان بنا، اس کے بعد حافظ ابن حجر العسقلانی نے ایمان کی تکمیل کے لیے 70 سے زائد اعمال بتائے۔ ساری زندگی وہ کام کرنے پڑیں گے تو ایمان نے مکمل ہونا ہے۔ یاد رکھیں کسی خوش فہمی میں نہ مبتلا ہونا کہ انہاں کی تو ایمان ہر چیز ہوتا ہے، اے انہاں کی ایمان بناؤن واسطے ایڈا دل کرنا پینا پہلو۔ سمجھ لیں اس بات کو۔ حضرات آگے بڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی۔ آئیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کن لوگوں کے لیے ہے؟ حضرات گناہ 2 طرح کا ہوتا ہے، گناہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک صغیرہ گناہ ہوتا ہے، ایک کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ صغیرہ گناہ وہ ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے گناہ جس پہ وعید نہیں اسلام نے بیان کی، لیکن رب کی رحمت دیکھیے، اللہ صغیرہ گناہ آدمی وضو کرنے بیٹھتا ہے صغیرہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ ایک جمعہ پڑھتا ہے الجمعۃ الجمعۃ کفارۃ لما بینہن اذا اجتنب الکبائر، بندہ جب کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے ایک جمعہ اگلے جمعے کے 7 دن کے صغیرہ گناہ معاف۔ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن، ایک رمضان سے اگلے رمضان تک کے درمیانی گناہ صغیرہ بغیر توبہ کے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک گناہ ہوتا ہے کبیرہ، کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے۔ کبیرہ گناہ کہتے کسے ہیں؟ وہ گناہ جس پہ شریعت نے سزا سنائی ہو، جس پر شریعت نے سختی کی ہو، جس کو واضح طور پہ نصوص کی صورت میں منع کیا ہو، حرام قرار دیا ہو، اس پہ پکڑ کی ہو، اس کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں۔ اپنے دین پہ، اپنے اسلام پہ خوش ہو جائیے، اپنے نبی کی عظمت پہ خوش ہو جائیے۔ اس نبی کا اپنے امتیوں سے کیا تعلق ہے؟ کائنات کے رب نے اپنے نبی کی سفارش ان لوگوں کے حق میں حلال کرنی ہے جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہوں گے۔ کبیرہ گناہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شفاعتی یوم القیامت لأہل الکبائر، میری سفارش کبیرہ بڑے بڑے گناہ کرنے والے لوگوں کے حق میں ہوگی۔ اب مجھے بتائیے اگر رب اپنے نبی کو یہ اختیار نہ دیتا تو کیا اس کی امت کا کوئی پرسان حال ہونا تھا؟ اس کی امت کا کوئی پرسان حال نہیں ہونا تھا اگر رب اپنے نبی کو کبیرہ گناہ کرنے والوں کے حق میں سفارش کی اللہ اجازت نہ دیتے۔ تو پھر اپنے رب پہ بھی راضی ہو جائیے، اس کے نبی محمد کے دین صلی اللہ علیہ وسلم شریعت پہ راضی ہو جائیے کہ اللہ کا دین شریعت ہمیں معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے، ہم ان بہانوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آگے بڑھیے حضرات، سفارش کن کے لیے ہے؟ سفارش
سفارش کے لیے بہت اہم بات، بہت اہم بات اللہ نے ہمیں سمجھ دی ہے، فہم دیا ہے، علم دیا ہے، عقل دی ہے، شعور دیا ہے، شریعت دی ہے۔ ہر زبان کے اندر ترجمہ قرآن موجود ہے، ہر زبان کے اندر احادیث کے تراجم موجود ہے۔ بھائی اس شرط کے اندر کوئی خاص طبقہ نہیں، تمام مسلمانوں کے اندر جو لوگ عقیدے کے کمزور ہوئے رسول اللہ کی سفارش کے مستحق نہیں بنیں گے۔ توحید کو مضبوط کرنا پڑے گا، اللہ کے حق اس کو دینے پڑیں گے۔ بہت بڑا ظلم ہے آسمان کی نیلی چھت تلے زمین کے اوپر رب کے حق غیر کو دے۔ اپنے نبی کا مقام، رتبہ، شرف و عزت، خصوصیات وہ اپنے نبی کے ساتھ ہی رکھنی پڑیں گی، وہ غیر کو نہیں دینی پڑیں گی۔ اگر ہم غیر کی طرف نبی کو چھوڑ کے گئے بھائی پھنس جائیں گے۔ یہی دعوت ہے آج کا، عقیدے کو مضبوط کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرت بین الشفاعت و بین ان يدخل نصف امتی الجنہ، اللہ نے مجھے اختیار دیا، آپ سفارش لینے، شفاعت کا حق لینے، یا پنجابی جو کہنے نا اکا پکائی کر لو، یا آدھی امت کو جنت میں لے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاخترت الشفاعہ، میں نے اپنے رب سے شفاعت مانگی، اللہ مجھے شفاعت کا حق دے، لیکن کس کے لیے شفاعت؟ وہی لمن مات لا یشرک باللہ شیئا، یہ سفارش اس کے حق میں نہیں جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ بھائی قرآن مجید موجود ہے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ آیات قرآنی حضرات صحابہ کرام عربی ہونے کے باوجود ان کو قرآن سمجھنا پڑا تھا، بغیر سمجھ کے وہ قرآن نہیں سمجھ پائے تھے۔ ہم تو اجمی ہیں، ہم تو اجمی ہیں، ہم تو عربی ہیں نہیں۔ صحابہ قرآن سمجھے عربی ہونے کے باوجود رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج ہم کہتے ہیں بس سارے کم مسجد دا مولوی کر لے، انہوں کا دلی رکھیا اسی۔ بھائی سارے کام مسجد کے مولوی پہ مت چھوڑیے، اپنے مسجد کے امام سے، خطیب سے، عالم سے منت سماجت کر کے ٹائم لیں، منت سماجت کر کے۔ دین کا علم آپ کو صحیح معنوں میں پیسے خرچ کر کے بھی نہیں مل سکتا۔ یہ کوئی دنیا کے فنون نہیں ہے کہ ایک سے بڑھ کے ایک زیادہ مہنگی فیس دو اور جناب اس کو گھر میں بلا لو، استاد کو گھر میں پڑھا دے تمہارے بچوں کو۔ علم کی شرف و عزت یہ ہے، دینی علم کی مسجد کے اندر پڑھو۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ یاد آیا، ان کے دور کے اندر خلیفہ وقت نے کہا امام صاحب میرے بچوں کو گھر میں آ کے پڑھائے، جس طرح ہمارے شہروں میں ہوتا ہے، پتہ نہیں یہاں پہ ہے کہ نہیں ہے۔ قاری صاحب میرے بال نہ مسیتے نہیں آ سکتے، مجبوری انہوں نے پیپر نے، تو تسی کو 2 مہینے گھر ہی پڑھا دے اور روپیہ 500 تانوں مہینے بعد دے دیا کریں گے۔ امام بخاری سے وقت کے حکمران نے کہا حضرت آپ بڑے امام ہیں، آپ کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے، دین کا علم، حدیث کا علم میرے بچوں کو میرے گھر میں آ کے دے دو۔ امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے تو نے کہہ دیا مجھے، لیکن یاد رکھ تیرے گھر میں آ کے میں دین اسلام کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا، مسجد کی مسند پہ میں تمہیں سکھاتا ہوں، پڑھاتا ہوں۔ یار قرآن پڑھنے کے لیے قاری صاحب گھر آ جائے اور سکول اور کالج پڑھنے کے لیے بچوں کے 10-10 ہزار 5-5 ہزار کی گاڑیاں اور رکشے لگوائے ہیں، قرآن کے لیے مسجد میں نہیں بچے آ سکتے۔ آج وقت ہے قرآن سیکھیں۔ اللہ کی قسم جس دن ہم نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا مسلمان اختلافات سے نکل جائیں گے۔ اختلافات کی وجہ یہ ہے کہ ہم براہ راست قرآن کے قریب ہوتے ہی نہیں ہیں، براہ راست قرآن کے قریب نہیں ہوتے، اختلاف ختم نہیں ہوتا، لڑائیاں بڑھتی ہیں، نفرتیں بڑھتی ہیں۔ یار کس نے منع کیا ہمیں کہ ہم قرآن نہ پڑھیں؟ قرآن سامنے رکھو، مسجد کے امام کا ترلا مارو، 2 آیتیں سے ہی ٹھیک کروا دے، ایک رکوع ٹھیک ہو گیا پھر ترلا مار لو، اب سورہ فاتحہ کا ذرا ترجمہ سمجھا دو ہمیں۔ یار بندہ نماز میں کھڑا ہو الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا، اس کو پتا تو ہو میں کیا اللہ سے مانگ رہا ہوں، مانا تو آتا ہو۔ اور دنیا کے اندر لوگ کسی سے سوال کرتے ہیں تو بیس بدل لیتے ہیں، انداز بدل لیتے ہیں کہ میری مراد پوری ہو جائے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کوئی پتہ نہیں اللہ
تینوں ہی پتا ٹھونگے مارنے جیویں دی آئی قبول کر لی. یار مسجد نماز میں کھڑے ہو ہمیں پتا تو ہم مانگ کے رہے ہیں اللہ سے. وہ آپ کو اپنے امام سے دین کے عالم سے پڑھنا پڑے گا, سیکھنا پڑے گا, اس کے بغیر نہیں آئے گا. حضرات عقیدے کو درست کیجئے, آگے بڑھئے. یہ کلمہ توحید, اس پہ کارمند رہنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ و نفسہ. لوگو زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ, کیا حاصل؟ صرف زبان سے کلمہ پڑھنا کچھ حاصل نہیں ہوگا. دل و نگاہ کو بدلنا ہے, سوچ کو بدلنا ہے, فکر کو بدلنا ہے, عقیدے کو بدلنا ہے, کلمے کے معنی کو سمجھنا ہے. لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے, محمد رسول اللہ کا تقاضا کیا ہے, یہ ساری چیزیں سمجھنی پڑیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کلمہ توحید پہ کاربند رہیں گے قیامت والے دن میری سفارش کے مستحق بن. حضرات ایک اور عمل, اذان ہوتی ہے اور مسجد میں اذان سن کے اذان کا جواب دیا کرو. آسان کام رسول اللہ کی سفارش لینے کے لیے. اذان سن کے اذان کا جواب دو, نہیں رجحان اذان کے جواب کا. جن لوگوں نے اذان سن کے مسجد میں نہیں آنا ان کو کیا ضرورت ہے اذان کے جواب کا ثواب کمانے کی. اذان کا جواب دے کے ثواب تو وہ کمائیں جنہوں نے مسجد میں آنا ہے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولوی صاحب ایک توڑ کو مسئلہ پوچھنا سی. میں دسو اے میں نا 1000 وری استغفر اللہ پڑھنا روز, 1000 وری سبحان اللہ پڑھنا, 1000 وری الحمدللہ پڑھنا, 1000 وری اللہ اکبر پڑھنا ہے. یہ میرا عمل کیسا ہے؟ میں بابا جی نماز پڑھ دے جائے, نہیں نماز دی نہ گل کرو, نماز دی نہ گل کرو, اے جڑی گل توڑ کو پوچھنے وہ اتھے رہو تسی, نماز تے نہ جاؤ. میں نے کہا بزرگو یہ تسمیہ کام نہیں آئے گی. یہ ایسی ہی ہے کہ ایک آدمی مسجد میں آئے وضو کرے اور بھاگ جائے, نماز پڑھے. نبی وضو کس لیے کیا؟ اور بھائی یہ تسبیحات فرائض کے بعد کام آنی ہے آپ کے. آپ فرض کو چھوڑ کے سنت کو پڑھیں, آپ کو عقل مند کہے گا کہ آپ فرض ترک کر رہے ہیں اور نفل پڑھی جا رہے ہیں. ایک بندہ 5 نمازیں نہیں پڑھتا, وہ رات کو اٹھ کے قیام کرے یا فجر سے پہلے کہے اللہ آسمان دنیا پہ آئے اب میں اللہ سے مانگ لوں, تو کوئی فائدہ ہوگا اس کو؟ بھائی اس کو پہلے 5 دفعہ مصلی پہ کھڑا ہونا پڑے گا ایک دن میں, پھر اس کی تہجد کے ٹائم رب تک رسائی ہونی ہے. اللہ تک رسائی 5 پہلے فرائض کو پورا کرنا ہے. اللہ اکبر. اذان کا جواب دیں, اذان کا جواب بڑی عظیم چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اذان سنتا ہے اذان کا جواب دیتا ہے بعد میں کہتا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. قیامت والے دن میری اس بندے کے حق میں شفاعت حلال ہو گئی. اذان کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ اذان کا جواب دو, اس کے بعد یہ دعا پڑھو. رسول اللہ کی یار ایک آدمی 5 وقت جب بھی اذان سنتا ہے دعا پڑھ لیتا ہے, تو رسول اللہ کی سفارش کتنی اونچی چیز ہے, اور عمل کتنا ہے, آسان ترین عمل ہے. رسول اللہ کی سفارش لینے کے لیے نبی کریم کی ذات پاک پر درود پڑھا کرو. بڑی کمزوری ہمارے اندر, بڑی کمزوری ہے درود کے اندر, ہم بڑے کمزور ہیں. من حیث المسلم سارے, اگر کوئی نعت خواں لگا, مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں بار بار محمد 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 محمد, بھئی محمد کون ہے؟ تمیز سے بات کرو, کوئی ادب کرو, احترام کرو. نعت پڑھی جا رہی ہے, نعت پڑھی جا رہی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بلایا جا رہا ہے جیسے آدمی کسی کو بھی, کسی دوسرے کو بھی بندہ اس سے عزت سے بلاتا ہے. لوگ سنی جا رہے ہیں, وہ سنائی جا رہے ہیں. اللہ کے نبی کے لیے احترام پیدا کرو, ادب پیدا کرو. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں, اور نبی کا ادب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے بغیر نہیں کیا جا سکتا. آؤ رسول اللہ کی سفارش لینی ہے. فرمایا لوگو من صلی علیہ حین یصبح وحین یمسی 10, جو آدمی صبح اور شام مجھ پہ 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ, قیامت والے دن میری سفارش کا حقدار بن جائے گا.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, कहने लगे अल्लाह के नबी मैं दुआ करना चाहता हूँ, तो दुआ के अंदर अल्लाह की हमद के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर दुरूद भी पढ़ता हूँ, तो अगर मैं अपनी दुआ का तीसरा हिस्सा दुरूद पढ़ लूँ तो फिर आपने फरमाया ठीक है, इन जित्ता फहुवा खैरुल लका, अगर और थोड़ा सा दुरूद पढ़ ले तेरे लिए बेहतर है। बंदा कहने लगा अल्लाह के नबी मैं अपनी दुआ के अंदर ना आधा दुरूद पढ़ लूं, आधा दुरूद, यानी बंदा दुआ करने लगा है तो उसको पता है उसने क्या मांगना है, वो जितनी दुआ मांगेगा ना उससे आधा वक्त दुरूद में लगा दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन जित्ता फहुवा खैरुल लका, अगर और ज्यादा दुरूद कर ले। कहने लगा अल्लाह के नबी आज के बाद मेरी दुआ के 3 हिस्से दुरूद पर मुश्तमिल होंगे और 1 हिस्सा दुआ करूंगा। कायनात के इमाम फरमाते इन जित्ता फहुवा खैरुल लक, अगर थोड़ा सा और ज्यादा कर ले तो कहता अल्लाह के नबी आज के बाद मेरी सारी दुआ पर दुरूद पे होगी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तूने ये काम कर लिया, जा नबूवत वाली जुबान से कहता हूं कायनात का रब तेरे गम तेरी परेशानियों को दूर कर देगा। आज जो लोग परेशान हैं, नौजवान नस्ल, वालिदैन बूढ़े, सफेद दाढ़ियां हो जाती हैं, बाबा जी की कमर रह जाती है, सारी जिंदगी फीसें भर भर के, पुत्र को टाइम आएगा कि सानू भी 4 लुक में ले आके देंगे कि नहीं, कि साढ़े कब्रां जान का इंतजार है। अब आगे से लड़का क्या कहता है, अब्बा जी जो हमने पढ़ा है ना हमारा एक म्यार है, हमारा एक स्टैंडर्ड है, हमारा एक स्टैंडर्ड है, उसके मुताबिक नौकरी मिलेगी तो अब्बा जी होंगे, फिल वक्त तुसी इन्नल्लाह मअस साबिरीन ते अमल करो। नौजवानों पर्चियां लिख के भेजते साडी ना जॉब के लिए दुआ तो कर दे, तुसी नमाज ना पढ़े हो मौलवी दुआ करनी काफी है। कारोबारी बड़ी टेंशन है भी कभी को 2 रुपए अल्लाह के रास्ते में दिए रज के बखील, आए दिन कोई ना कोई फटीक, आए दिन कोई ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई आजमाइश, फिर मौलवी जी हाथ चुके हो। मुझे तो ना कई बंदे मस्जिद में आए दिन सुबह सुबह मैंने घर से मस्जिद में दाखिल होना, बुजुर्ग बड़े परेशान है, कौन में मौलवी जी रात का बड़ा मसला बन गया, जरा ना नमाज तो बाद दुआ करो। भाई हम खुद नहीं बदल रहे, मौलवी की दुआएं कोई काम नहीं जानी, सीधी बात है। जो नौजवान कहता मेरी नौकरी नहीं है, मैं कारोबारी परेशान हूं, वो गनीमत समझे नौजवान है। नौजवानी की उम्र में अल्लाह को इबादत इतनी पसंद है, कायनात के इमाम फरमाते हैं अल्लाह अपने अर्श का साया देंगे उस नौजवान को। यार नौकरी नहीं मिल रही, बाद में नौकरी मिल गई तो कहना जी हुण सानू नमाज पढ़ने का टाइम ही कोई नहीं, तो जब नौकरी नहीं मिली उस वक्त नमाज पढ़ लो और कसरत से दुरूद पढ़ो। आज जो भी बंदा परेशान है, जो भी बंदा परेशान है, कसरत से दुरूद पढ़े। 1400 साल पहले की कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात काबा के रब की कसम क़यामत तक सच्ची है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि दुरूद की बरकत से अल्लाह परेशानियां मुसीबतें दूर कर देता है। हजरत आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आखिरी बातें, आखिरी दो बातें। मदीने से मोहब्बत होनी चाहिए, मदीने से मोहब्बत होनी चाहिए, ईमान है। मदीने से मोहब्बत मदीने वाले को भी बड़ी थी। कायनात के इमाम जब मदीने से निकलते सफर के लिए, जब वापस आते अपनी सवारी को भगाते, हर रकहा मिन हुब्बिहा, मदीने की मोहब्बत में सवारी को हरकत दे के दौड़ाते, मुझे जल्दी मदीने में ले जा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अरादा मन इस्तताअ अन यमूत बिल मदीनती फलयमुत बिहा फइन्नी अशफअ लिमन यमूत बिहा। जो आदमी कोशिश कर सकता है, रहाइश रख सकता है कि वो मदीने में रहे, इस्तात रखता है, उसको मौत मदीने में आ जाए, तो जो बंदा मदीने में फौत हुआ मैं मोहम्मद उसकी सिफारिश करूंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु मदीने में मरने की तो दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलदि रसूलिक। सहाबा कहते थे उमर
ایک طرف شہادت جہاد اور ایک طرف مدینہ نہیں چھوڑنا چاہتے، کیسی باتیں کرتے ہو؟ لیکن عمر کی دعا اخلاص کے ساتھ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کائنات کے رب نے قبول کی، عمر کو شہادت بھی ملی اور مدینے میں مسجد نبوی میں ملی۔ حضرات آج بھی مدینے کی طرف ہے، ہم کو مدینے کی طرف ہے، دعا کریں اللہ یہ جو وبا ہمارے اوپر آئی ہے، جتنی بھی ہے جیسے بھی ہے، ایک وبا ہے یہ نہیں ہے، ایک آزمائش ضرور ہے مسلمانوں کے لیے، اس کو دور فرما کے اللہ حرمین کے رستے ہموار کر دے، حرمین کے رستے کھول دے، حرمین کے سفر کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ مدینے کی موت رسول اللہ کی سفارش کا بندہ، لیکن یاد رکھیں یہاں پہ بھی تھوڑی سی بات قابل غور ہے، اگر مدینے میں مرنے کی محبت ہے تو مدینے والے کا پہلے عقیدہ لینا پڑے گا، پھر مدینے والے کی عبادت لینی پڑے گی۔ مدینے والے کی محبت، مدینے والے کی عبادت، مدینے والے کی سنت، مدینے والے کا طریقہ، یہ ساری چیزیں لے کے مدینے میں جائیں گے تو مدینہ مدینہ ہمارا ہی مدینہ ہے۔ اگر یہ چیزیں عقیدہ مدینے والے کا نہ ہوا، عبادت مدینے والے کی نہ ہوئی تو مدینے میں کوئی چیز کام نہیں آنی۔ ایک مثال دیتا ہوں، نبی کریم مسجد نبوی میں موجود تھے، رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھی، اور نماز پتہ کیسے پڑھی؟ آخری بات توجہ فرمائیں، نماز پڑھی اللہ اکبر سمع اللہ اللہ، جس طرح ہمارے خان صاحب کوئی نماز پڑھتے ہیں نا تو بڑا منظر، بڑا مزہ آتا دیکھنے کو۔ خان صاحب چند منٹوں میں کراچی سے خیبر کا سفر طے کر لیتے ہیں نماز پڑھ کے، انتہائی تیزی کے ساتھ۔ مسجد نبوی ہے، مدینہ تو رسول ہے، اور مدینے کا امام سامنے بیٹھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رفاع بن رافع رضی اللہ نے اس طرح نماز پڑھی، نماز پڑھ کے آکے اللہ کے نبی السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کہا رفاع ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں کہ نماز پڑھی ہے، لیکن صحابی کو کہا جاؤ جا کے نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مدینے کے اندر بیٹھ کے مسجد نبوی میں، مسجد نبوی کا امام بھی ہو، خطیب بھی ہو، نبیوں کا امام خطیب بھی ہو، اور ایک بندے کی نماز سنت کے مطابق نہ ہو تو اللہ کے نبی کہے تو نماز ہی نہیں پڑھی۔ صحابی 3 دفعہ نماز پڑھے، رسول اللہ کہے تو نے نماز ہی نہیں پڑھی، تو ہم کس بات کی مولی ہیں کہ مدینے میں جا کے سب کچھ ٹھیک ہے؟ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، مدینے میں جا کے وہ ٹھیک ہے جو نبی کا کہا مانے گا، نبی کا عقیدہ، نبی کی نماز لے گا۔ آخری بات یہ ہے، اگر ہم چاہتے ہیں رسول اللہ کی سفارش ملے، اللہ کے نبی ہمیں جنت میں لے جائیں، تو ایک عمل اور فرمایا، من قال اذا اصبح، جس بندے نے صبح کو یہ بات کہہ دی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا فانا الزعیم، فانا الزعیم، صبح و شام رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، 3 دفعہ پڑھنے والا، اس کا میں ضامن ہوں، لآخذن بیدہ حتی ادخلہ الجنہ، میں اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب اسلام نے یہ طریقہ بیان کیا ہے کہ جب مؤذن اذان کہے نا تو تم اس کی اذان کا جواب دو۔ مثلا وہ اللہ اکبر کہتا ہے، تم بھی اللہ اکبر کہو، اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے، تم بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ کہو، اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے، تم بھی یہ پڑھو۔ جب وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پہ آئے گا تو تم نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، اور پھر آگے اللہ اکبر، تم نے بھی اللہ اکبر کہنا ہے، لا الہ الا اللہ پہ تم نے لا۔ یہ اذان کا جواب ہے، یہ شریعت نے ہمیں سکھایا ہے، ہمیں حکم دیا ہے۔ اس اذان کے جواب دینے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ نماز اذان کے بعد کی دعا پڑھنے پہ اپنی سفارش کو حلال قرار دیا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔